صدر مملکت عزت مآب جناب آصف علی زرداری صاحب نے کچے کے ڈاکوؤں اور سندھ حکومت میں کامیاب مذاکرات کروا دیے ہیں، جس کے نتیجے میں کچے کے ڈاکوؤں کو قومی دھارے میں لینے کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ وہ اپنے ہتھیار سندھ حکومت کو جمع کروا رہے ہیں، بدلے میں سندھ حکومت ان کو نوکریاں دے گی، ان کے بچوں کو نوکریاں دے گی، ان کے لیے باعزت روزگار کا بندوبست کرے گی، تعلیم و تربیت کا بندوبست کرے گی، اور ان کو کوئی سزائیں وغیرہ نہیں دی جائیں گی، چاہے وہ ماضی میں کچھ بھی کرتے رہے ہوں۔ ایسا سندھ حکومت نے کیوں کیا؟ کیونکہ بہت سال سے وہ اپنی تمام پولیسیں، تمام فوجیں، تمام رینجرز، تمام طاقت لگا کے دیکھ بیٹھی۔ محسن نقوی اور ڈاکٹر عثمان انور جیسے جگادری پھنے خان، بریگیڈیئر حارث نواز جیسے جگادری پھنے خان بڑی بڑکے مار چکے۔ آپ کو ذرا یاد دلا دیں کہ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب ہوم منسٹر تھے سندھ حکومت کے کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں، جو انوار الحق کاکڑ صاحب والی دور تھا 6 مہینے کا 2024 کے الیکشن سے پہلے۔ اس 6 مہینے کی 6.5 مہینے کی نگران حکومت میں سندھ کے وزیر داخلہ تھے، جو فرعونیت کے ساتھ کہا کرتے تھے کہ وہ پیپلز پارٹی تھی جس سے کنٹرول نہیں ہوا تھا۔ اب دیکھیں ہمارے پاس 6 مہینے، ہم 6 مہینے سے پہلے یہ کچا شچا سب ختم کر دیں گے۔ محسن نقوی صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ اور ڈاکٹر عثمان انور پنجاب کے آئی جی تھے، یہ بتایا کرتے تھے کہ ہم وہاں کوئی آپشن ہی ختم کر دیں گے۔ جو پنجاب میں کچے کا علاقہ ہے، ڈیرہ غازی خان میں سے لے کے رحیم یار خان تک پوری جو ڈیزرٹ کی بیلٹ ہے اور وہ ساری، ہم یہاں سے جناب پکی پولیس کی چیک پوسٹیں، پکے تھانے، پتہ نہیں کیا کیا ہم بنا دیں گے، جس کے نتیجے میں یہ علاقہ کچا ہی نہیں رہے گا، یہاں کسی ڈاکو کے رہنے کا سوال ہی نہیں ہوگا۔ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ پولیس یہاں آتی تھی اور پھر واپس چلی جاتی تھی تو ڈاکو آ جاتے تھے، تو اب ایسا نہیں ہوگا۔ پتہ نہیں کیا کیا لمبی چھوڑتے تھے، ہم نے آپریشن کر دیا ہے۔ محسن نقوی صاحب وہ ہیلمٹ شیلمٹ پہن کے ڈرامے بازی کر کے بلٹ پروف جیکٹ پہن کے وہاں جا رہے ہیں، تصویریں کھنچوا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں سارے کہ پتہ نہیں بیجا ہو گئی۔ اب کیا ہوا کہ وہ بھی لڑتے رہے 6 مہینے۔ محسن نقوی صاحب کی تو خیر 1.5 سال کی حکومت تھی، کچھ نہ کر سکے۔ پھر دوبارہ بھی حکومت آ گئی، اس کو بھی اب 1.5-2 سال گزر چکا، کچھ نہ ہوا، نہ پنجاب میں نہ سندھ میں کہیں کچے کے ڈاکو قابو نہ آئے۔ ایونچولی اب آصف زرداری صاحب نے کچے کے ڈاکوؤں میں اور سیاستدانوں میں معاہدے کروا دیے ہیں۔ سندھ حکومت نے تو کر لیا ہے، پتہ نہیں پنجاب حکومت کی یور وزیر اعلیٰ کو یہ پسند آئے گا یا نہیں معاہدہ۔ بہرحال ڈاکوؤں سے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں جی، بہت مبارک ہو، اور ڈاکوؤں نے ہتھیار ڈالنے شروع کر دیے ہیں اور حکومت انہیں قومی دھارے میں واپس آ رہی ہے۔ جانتے ہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ڈاکوؤں کے پاس بندوق ہے۔ طالبان سے ہم نے بڑا کہا ہم ماریں گے، اب گھر میں گھس کے ماریں گے، یہ وہ وغیرہ وغیرہ۔ پھر کیا ہوا؟ طالبان سے جنگ بندی ہو گئی اور مذاکرات ہو گئے، سیز فائر ایگریمنٹ ہو گیا، اور اب ہم انتظار میں ہیں شدت سے کہ بارڈر کھلے اور ٹریڈ شروع ہو۔ جانتے ہیں ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ طالبان کے پاس بندوق ہے۔ یہاں سے آگے آ جائیں، 2 سال ہو گئے، بلکہ 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، شاید اب تو 2.5 سال ہونے والے ہیں۔ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر، پاکستان کے مقبول ترین رہنما عمران خان صاحب قید میں ہیں۔ ایک نہتی بوڑھی عورت جس کو ریٹائر ہوئے 10 سال سے اوپر کا عرصہ گزر چکا، جس کی عمر غالباً 75 سال کے قریب ہوگی، جو کینسر سروائیور ہے، وہ قید میں ہے، بغیر کسی گناہ کے قید میں ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، بشرا بی بی بغیر کسی آفس کو ہولڈ کیے قید میں ہیں، اور بھی بہت سی خواتین۔ وہ بیچاری صنم جاوید غائب ہے، لاپتہ ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور بھی نہ جانے کتنی خواتین قید میں ہیں، لیکن بس ہیں۔ اور جو میاں محمود الرشید اور یہ اعجاز چودھری اور یہ عمر سرفراز چیمہ اور شاہ محمود قریشی اور نہ جانے کون قید میں ہیں۔ یہ سب کیوں قید میں ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس بندوق نہیں ہے۔ چنانچہ یہ اصول اب طے ہو گیا ہے پاکستان میں۔ اچھا، اس سے بھی آگے چلیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے تمام جج غلام ہیں، اور وہ چیخ رہے ہیں، جو ہائی کورٹ کے اور جو سپریم کورٹ کے آزاد ججز ہیں، یعنی جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس منیب، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 معزز جج صاحبان، جو پہلے 6 تھے اب 5 رہ گئے ہیں۔ یہ سب چیخ کے تھک گئے کہ یار ہمیں خط انہوں نے لکھے چیف جسٹس کو، پہلے اپنے چیف جسٹس عامر فاروق سے بار بار تذکرہ کیا، وہ نہیں مانے، پھر
چیف جسٹس پاکستان اس وقت تھے اپنے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کو خط لکھا، پھر نئے چیف جسٹس آ گئے، لیکن سب نے کہا تم جھوٹے ہو، تمہیں کوئی ایجنسیوں نے تھریٹ نہیں کیا، اور اگر کیا تھا تو بھی تمہارا ہی قصور ہے، ہمارا کوئی قصور نہیں، اللہ اللہ خیر صلاح، تم جاؤ بھاڑ میں۔ اور اب باقی سارے ججوں کے خلاف جو کیسز تھے جوڈیشل کمیشن نے وہ کینسل کر دیے ہیں کہ یہ بیکار تھے کیسز، صرف جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف جو نام نہاد جعلی ڈگری کیس ہے وہ جاری ہے۔ کیوں جاری ہے؟ کیونکہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف پاس بندوق نہیں ہے، ججوں کو مزید نکیل ڈالنے کے لیے ان کی اجازت کے بغیر ان کو ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کرنے کے لیے اب مبینہ طور پر 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے۔ جو جج بولتا ہے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا جاتا ہے، اس کے اوپر باہر سے لا کر چیف جسٹس بنا دیا جاتا ہے، اس کی ترقی روک دی جاتی ہے، اس کی عدالتوں سے کیسز چھین لیے جاتے ہیں، اس کو او ایس ڈی بنا کر رکھ دیا جاتا ہے۔ کیونکہ ججوں کے پاس بندوق نہیں ہے، اور جو جج غلام ہو جاتا ہے، غلامی منظور کر لیتا ہے، ہر فیصلہ حکومت کے حق میں دیتا ہے، بس اسی کی چلتی ہے۔ چنانچہ یہ اصول اب طے کر لیا گیا ہے۔ اپنے ٹی ایل پی والے لوگ جن کے پاس بندوق ہے بقول محسن نقوی صاحب کے، ان پر پابندی لگانے کی بات ہوئی اور پھر رجوع کر لیا گیا۔ بہت سے لوگ ٹی ایل پی کے جن کے پاس بندوق نہیں تھی ان کو مار دیا گیا اور ان کی لاشیں بھی ضبط کر لی گئی ہیں، اور ٹی ایل پی کے جو لوگ جن کے پاس بندوق ہے یعنی مولوی ہیں، ان کے پاس طاقت بہت ہے پاکستان میں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کبھی بھی کر سکتے ہیں، ان کو ساتھ ملائے بغیر چلنا مشکل ہو جاتا ہے، ووٹ نہیں ملتے، اور مسجدوں سے بھی وہ لاؤڈ سپیکر سے بھی آپ کے خلاف بات کرنا شروع ہو جاتے ہیں، عوام مشتعل ہو جاتی ہے، مولوی کے پیچھے عوام کھڑے ہوتے ہیں۔ جس طرح نواز شریف کو جامعہ نعیمیہ میں ایک نہایت ہی نامناسب قسم کے شخص نے غصے کا نشانہ بنایا، جس طرح ایک وحشی آدمی نے چودھری احسن اقبال صاحب پر حملہ کیا، ویسے ہی ریلیجس فینیٹک جو بالکل جنونی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مریدین پیروں کے، جو کوئی عقل استعمال نہیں کرتے اور اپنے پیروں مولویوں کی باتوں پر پاگلوں کی طرح بغیر سوچے سمجھے نکل کھڑے ہوتے ہیں اور کسی کو بھی نقصان پہنچانے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ حالانکہ ظاہر ہے علماء کرام کی یہ تعلیمات تو نہیں ہوتی نا کہ آپ کسی کو گولی مار دیں نعوذ باللہ، یا کسی کو جوتا ماریں، اور وہ بھی مسجد کے اندر میاں نواز شریف خطاب کر رہے تھے، کسی نے بے وقوف آدمی نے ان کو جوتا پھینک کر مارا۔ تو یہ سب کچھ چونکہ مولویوں کے کہنے پر ہوتا ہے، لہٰذا مولویوں سے ڈر لگتا ہے تو مطلب پھر جو بڑی جوش و جذبے سے شروع ہوئے تھے وہ ٹرین بھی کہیں رک گئی لگتی ہے ٹی ایل پی کے خلاف پابندی لگانے کی۔ بہرحال طاقت اور طاقت، بندوق ڈنڈا، اگر آپ کے پاس بندوق ہے تو ٹھیک ہے، وہ لاپتہ افراد کی مائیں بہنیں جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، جن کے ہاتھ میں بالکل خالی تھے، جن کے پاس 2 روپے نہیں تھے، جن کے پاس کوئی پہننے کے لیے کوئی اچھے کپڑے نہیں تھے، جن کے پتہ نہیں گھروں میں کھانے کو روٹی بھی ہے یا نہیں، وہ اتنے دن آ کر اسلام آباد میں برستی بارش میں بیٹھی رہیں، اور وحشی لوگ ان کے اوپر سے ٹینٹ بھی اکھاڑ کر لے گئے، وہ 78 دن یہاں بیٹھی رہیں، کسی نے ان کی فریاد نہ سنی۔ کیونکہ ان کے پاس بندوق نہیں ہے۔ چنانچہ بندوق اور بندوق آج کے پاکستان کا بدقسمتی سے سب سے بڑا سچ یہی ہے، اگر آپ کے پاس بندوق ہے، طاقت ہے، ڈنڈا ہے، آپ حکومت کو مجبور کر سکتے ہیں تو وہ آپ کی بات مانے گی، ورنہ چاہے آپ کی بات جتنی ہی جائز ہو، آپ کا موقف جتنا ہی درست ہو، آپ حق پر ہو، کوئی آپ کے پاس نہیں سنے گا اگر آپ کے پاس بندوق نہیں ہے۔